السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج حدیث کا موضوع ہے دنیا کے بارے میں کچھ احادیث سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ دنیا بھی ملعون ہے، جو کچھ اس میں جو ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اس چیز کے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہدایت۔ اگر کسی ہدایت ملتی ہے دنیا میں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایمان، یہ بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں ہی ہے یہ ساری چیزیں۔ اسلام، اللہ تعالیٰ کی کتابیں، کتب الہیہ، فرشتے وغیرہ، یہ ملعون نہیں ہیں۔ اور دیکھیے اسی سے متعلق فرمایا گیا ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو ہے اس میں سے اللہ کا ذکر یہ ملعون نہیں ہے دنیا کے اندر ہی۔ دنیا میں ہے اللہ کا ذکر کرنا، یہ بہت بڑی خیر والی بات ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے لوازم، یعنی عالم اور طالب علم اس سے مستثنیٰ ہے۔ کوئی عالم ہے یا کوئی طالب علم حاصل کر رہا ہے، دنیا میں ہی ہے، یہ بہت بڑی خیر والی چیز ہے، یہ ایگزمپٹڈ ہے۔ اور کیا چیز دیکھیے گا، سوائے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے، اللہ کا ذکر کرنے۔ ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ جو ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں مگر یہ ملعون نہیں ہیں۔ اور اسی متعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں صحیفے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ بلکہ اب ہم پڑھے ہیں، تو وہ صحیفوں کے اندر، یعنی کتاب کی بڑی کتاب نہیں دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے بھی دیے گئے ہیں، تورات اور صحیفے بھی، تو کچھ انبیاء کو صحیفے بھی دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اس صحیفوں میں لکھا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا تھا، صحیفے کی جمع ہوتی ہے صحف، کیا ہے دیکھیے گا، لکھا ہوا تھا، اے دنیا تو نیکیوں کے سامنے آراستہ ہو کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے دنیا تو نیک لوگوں کے سامنے بہت بند سنور کے آتی ہے، لیکن تو ان کی نظر میں بہت حقیر ہے۔ نیک لوگوں کے سامنے دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حقیر ہے۔ میں نے ان کے دلوں میں تیری نفرت اور تیری طرف سے بے رخی ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک لوگوں کے دلوں میں کیا ہے؟ دنیا کے تعلق سے نفرت اور بے رخی ڈال دی ہے۔ تجھ سے زیادہ ذلیل میں نے اور کوئی مخلوق نہیں پیدا کی، دنیا سے زیادہ ذلیل کوئی چیز نہیں پیدا کی، تو ہر حالات میں حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا سے تو ہر حالت میں حقیر ہے، تیرا انجام فنا ہے، فنا کی طرف تو جا رہی ہے، دن بدن دنیا کیا ہے؟ فنا کی طرف جا رہی ہے۔ جس روز میں نے تجھے پیدا کیا اسی روز فیصلہ کر دیا تھا کہ نہ تو کسی کے لیے ہمیشہ رہے گی نہ کوئی تیرے لیے ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ نہیں رہتی، دیکھیے، اور کوئی دنیا کے واسطے ہمیشہ نہیں رہتا ہے، کچھ دنوں میں بھاگ جاتا ہے، کچھ دنوں میں بھگا دیتے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے۔ تو دنیا کا اور بندے کا جوڑ ہے ہی نہیں۔ خواہ تیرا حامل کتنا ہی تیرا حریص ہو، دنیا کو بہت چاہنے والا ہے، بہت حریص رکھنے والا ہے، کچھ بھی ہو، مگر کوئی بندہ دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہ سکتا، وہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کتنا ہی تیرے سلسلے میں کنجوس ہو، بہت بچا کے رکھ رہا، سب رکھ رہا، دنیا میں کام آئیں گے، وقت آتے ہٹا دیتے اللہ تعالیٰ۔ خوشی ہو ان نیکوکاروں کے لیے، خوشخبری ہو ان نیک لوگوں کے لیے جو میری خوشنودی پر قائم رہ کر اندرون قلب سے مجھے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ نیک لوگ جو دل کے اندر سے میری طرف مجھے اندرون قلب سے مجھے دیکھتے ہیں اور صدق اور استقامت پر قائم رہ کر اپنے ضمیر سے میری طرف جھانکتے ہیں، اللہ کی طرف جھانکتے ہیں۔ خوب ہے ان کے لیے وہ ثواب جو میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جو چیزیں تیار کر رہا ہوں ان کے لیے بہت بڑی چیزیں ہیں۔ جب وہ قبروں سے اٹھ کر میری طرف آئیں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوا آئے گا، نیک لوگوں کی طرف نور آگے آگے جائے گا، دائیں طرف دوڑتا رہے گا نور، اور ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے، فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے کس قسم کا پروٹوکول دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس وقت میں ان کو اپنی اس رحمت تک پہنچا دوں گا جس کے وہ امیدوار تھے۔ تو معلوم یہ ہوا نیک لوگوں کے لیے دنیا میں تیاری کریے، آخرت میں بہت بڑی چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ اسی سلسلے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت کے اندر کوئی گھر نہیں ہے،
اور یہ اس کے لیے مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں. اس کو وہی جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل نہیں. یہ بھی ایک حدیث ہے. اس کو وہی جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل نہیں. اور اسی سلسلے میں اور ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. کافر جو چاہے کرتا، جو چاہے کھاتا، جو چاہے پیتا، جو چاہے کرتا ہے. دنیا کے لیے نہیں قید خانہ ہے، جو بولے وہی کھانا، جو بولے وہی پہننا، جس انداز سے رہو بولے اسی انداز میں رہنا. من مانی بندہ نہیں کر سکتا، رب مانی کرنا پڑتا ہے. اور ایک حدیث اسی سلسلے میں ہے کہ حدیث میں ہے مراد ہے کہ مومن خواہ کتنے ہی عیش دنیاوی میں ہو، لیکن آخرت میں جو ثواب اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں یہ عیش دنیا ایک قید خانہ ہے. کتنا بھی دنیا میں عیش رہو مگر آخرت کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کا جو عیش ہے، یہاں کی جو لگژریس لائف ہے، آخرت کے مخلاف قید خانہ ہے. اور کافر اس زندگی میں کتنے ہی دکھ اور مصیبت میں ہو، یا کافر کو کتنے تکالیف و مصیبتیں ہوں، لیکن آخرت میں جو عذاب اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں دنیاوی دکھ اس کے لیے جنت ہے. کتنے بھی دکھ ہو، آخرت میں جو اس کو عذاب تکالیف ملیں گی دنیا کے مقابلے میں، تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے واسطے جنت کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے آخرت کا تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی زندگی باقی ہے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں سچے دل سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.